کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگ جاتا ہے، کیوں ایسی چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے، وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں، اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو، کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا، کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا، اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے،
مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا، ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے موجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسوؤں کو برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کسی نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا۔ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارے نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو، پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے
उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे याद करना छोड़ भी दें तो इससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबे का तवाफ करते रहते हैं, और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि इसकी बारी क़यामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ में मगन रहती है, वो ज़ात जो अल नूर है, इस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। इसे किसी की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बेनियाज है। एक ही तो ज़िंदगी है, इसे भी उदास रहकर गुजार दिया तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, ये सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़-औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आंसू रोकना हमारे बस में नहीं होता, दिल घबरा जाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन को अल्लाह की रज़ा और ज़िंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना, ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते और ज़िंदगी जो खुशी देती है, इसको खो देते हैं। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन इन गमों को दिल में बसा लेने से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अल्लाह है ना, वो सब जानता है ना, वो देख रहा है, तो फिर किस चीज़ का गम। अल्लाह ताला को मालूम होता है कि इसका बंदा कब इसे पुकारेगा, कब इसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वो इंतज़ार कर रहा होता है। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती है।